آج کے دور میں چین اور سکون سے جینے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کا صرف محنتی اور ڈیڈیکیٹڈ ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو چالاک سمجھدار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں کوئی کامیابی چاہتے ہیں، زندگی میں عزت و سکون سے رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا بہت چالاک اور ہوشیار ہونا ہی ہوگا، ورنہ لوگ آپ کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آج کل تو جو مخلص ہیں وہ بیوقوف تصور کیے جاتے ہیں اور جو مطلب پرست لوگ ہیں وہ عقل مند کہلاتے ہیں۔ پہلے کا دور اور تھا، پہلے کے لوگ سیدھے سادے اور مخلص تھے، وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتے تھے۔ لیکن آج کل کا دور تو ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جو چالاک نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہے، اسے بہت بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ چالاک بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ چالاکی ہوتی ہے کہ جو آپ کو عقل مند اور سیانہ بناتی ہے، اور ایک چالاکی وہ ہوتی ہے کہ جس سے صرف آپ دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں خواتین کے لیے بولے پن سے دور رہنے اور ہوشیار اور سیانی بننے کا کچھ طریقے شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں امید بھی کروں گی کہ ان ٹپس سے آپ اپنی زندگی سے سادگی اور بولے پن سے کام لینے کی بجائے ہوشیار، سیانی اور عقل مند بن جائیں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو خواتین کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے پلیز پوائنٹ سارے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا، ایک ایک ٹپ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ اگر آپ اس دنیا کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو استعمال نہ کرے، کوئی بھی آپ کے بولے پن سے فائدہ نہ اٹھائیں، آپ عقل مندی کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے کریں، آپ ہوشیاری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود پہ یقین رکھنا ہے، آپ کو اپنی طاقت کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی طاقت کو ہی نہیں تسلیم کریں گے، خود پہ ہی نہیں یقین رکھیں گے، تو لوگ تو آپ کو آ کے استعمال کر کے چلے جائیں گے۔ ایک سمجھدار خواتین وہی ہوتی ہے، ایک سمجھدار عورت وہی ہوتی ہے جس کو اپنی طاقت پہ یقین ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر کی طاقت پر پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بھی مصیبت آئی، کوئی بھی مشکل آئی، میں اس سے گزر جاؤں گی، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ اکثر خواتین کیا باہر کی پریشانیوں سے نہیں گھبراتی، لیکن اپنی اندر کی باتوں سے پریشان ہو جاتی ہیں، ان کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہونا، تو سب سے پہلے خود پر یقین کرنا سیکھیں۔ ہر دکھ، ہر سکھ میں، ہر مصیبت میں تیرے ساتھ ہوں، پہچانا نہیں مجھے، میں تیرے اندر کا خود پر یقین ہوں۔ تو اس لیے سب سے پہلے خود پہ یقین کریں کہ میں ہر مصیبت کا سامنا کر سکتی ہوں۔ اگر آپ کو اپنے آپ پہ حوصلہ ہے، اپنے آپ پہ یقین، اپنے آپ پہ بھروسہ ہے، تو آپ دنیا کی سمجھدار ترین عورت ہے۔ اچھا جی، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سمجھدار عورت کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ بولنا تو ہر کوئی جانتا ہے، ہم 2 سال کی عمر سے بولنا سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بولنا کب ہے، کیا بولنا ہے، کیسا بولنا ہے، یہ سیکھنے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ تو جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کو خالی یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کب چپ رہنا ہے۔ چپ رہنا ایک ہنر ہے اور زیادہ بولنا ایک عیب ہے۔ جو شخص زیادہ بولتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ عقل مند ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر ایک عیب ہے، ایک خامی ہے، کیونکہ وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے، وہ ان میں دوسروں کو سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو بولنے کا موقع دیتا ہے، دوسروں کی تسلی سے بات سنتا ہے، اور ایسے انسان کے پاس نہ ہر کسی کے مسئلے کا حل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، اس نے مختلف لوگوں کی بات سنی ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی رائے لی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ان کے اوپر بھی کوئی مصیبت آ جائے سمجھدار لوگوں کے پاس، تو وہ اس مصیبت سے بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے، نہ کہ زیادہ بولا ہوتا ہے۔ صرف حاضر جواب ہونا عقل مندی اور ہوشیاری نہیں ہوتی، بلکہ سوچ سمجھ کر موقع اور وقت کے حساب سے جواب دینا عقل مندی ہوتی ہے۔ بہت سی خواتین خود کو یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے اس کے منہ پہ جواب دے دیا، اس کو چپ کروا دیا، تو میں بہت عقل مند ہوں، ہوشیار ہوں۔ دیکھیں، عقل مند یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کو فوراً سے جواب دے کے اس کو چپ کروا دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح کر رہی ہیں تو آپ اپنی عزت، اپنی وقار میں خود ہی کمی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے، آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کسی سے بدتمیزی کریں گے، وقتی طور پہ تو آپ جیت جاتی ہیں کہ اس کو چپ کروا دیا، لیکن نیکسٹ ٹائم کوئی بھی آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اچھا جی، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات پر شور نہیں کرتے، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہوتا ہے، انہوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے۔ وہ دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، ناکامیاں جو بھی ہوتا ہے وہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ میں اگر زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکی تو میں اس شخص کی وجہ سے نہیں ہو سکی، چاہے وہ شوہر ہے، اولاد ہے، یا سسرال والے ہیں، یا اپنے ہی ماں
ماں باپ ہے، وہ صرف دوسروں کو بلیم کرتی ہیں۔ اور جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اگر انہوں نے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ کرتی ہیں، نہ کہ دوسروں کو بلیم کرتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکی، مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ میں یہ پیپر نہیں دے سکی یا میں یہ ٹیسٹ نہیں کلیئر کر سکی۔ وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو بھی انہوں کے فیوچر گولز ہوتے ہیں ان کو بھی اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ اور پوائنٹ، اگر آپ زندگی میں سمجھدار، سیانی اور عقل مند ہونا چاہتی ہیں تو لوگوں کو کچھ بھی بتانے کے لیے اپنی آواز کو اونچا مت کریں، بلکہ اپنے اوقات کو اونچا کریں، محنت خاموشی سے کریں اور شور اپنی کامیابی کو منانے دیں۔ ہمیشہ اپنی اوقات کو اتنا اونچا کریں کہ لوگ خود ہی آپ کے پاس آئیں، آپ سے بات کرنا پسند کریں۔ اکثر بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ زندگی میں آپ مزدور بن جائیں، مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار لیں، لیکن کسی کے آگے بھی مظلوم مت بنے، اپنے آپ کو اتنا کا نام بیچارہ کر لیں کہ لوگ آپ پہ ترس کھانا سٹارٹ کر دیں۔ اکیلے چلنا سیکھیں، اپنے فیصلے خود کریں، نہ کہ دوسروں کے اوپر کے چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ نے دوسروں کا مشورہ لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی کل کو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی آگے چل ہی نہ سکے، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے۔ اپنی زندگی کے خود فیصلے کریں، ان پہ قائم رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے کوئی غلط بھی فیصلہ کر لیا، دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھ لیتا ہے۔ جتنی بھی سمجھدار، عقل مند اور کامیاب خواتین ہیں وہ کبھی بھی اپنی ماں کی گود سے نہیں سیکھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان ٹھوکر کھا کے سیکھ جاتا ہے، تو اس لیے اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں۔ اگر آپ سیانی، عقل مند اور سمجھدار خواتین بننا چاہتی ہیں تو اپنی کسی بھی قسم کی کمزوریاں جو کسی کے سامنے بھی مت رکھیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ اپنے گھر کے ہر حالات دوسروں کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ ان کے گھر میں جو بھی اچھی بچی جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ تو اس طرح لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، آپ کا مذاق بناتے ہیں کہ یار وہ بیچاری، اس بیچاری کے تو حالات اس طرح کے، کسی نے بھی آ کے آپ کے حالات تو ٹھیک نہیں کرنے لیکن انہوں نے آپ کی باتیں ضرور کر لی ہیں۔ آپ تو اپنا دل ہلکا کر رہی ہیں کہ کوئی نہیں، یہ میرا اپنا ہے، لیکن یہ سوچے کہ جس اپنے کو آپ اپنی باتیں ساری بتا رہی ہیں اس اپنے کا بھی تو کوئی آگے اپنا ہوگا نا۔ 4 باتیں 40 لوگ 400 افواہیں، آپ کس کس کا منہ روکیں گے؟ جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کی ذرا سی سوئی جتنا بھی کسی کو خبر نہیں ہونے دیتی۔ ان کے گھر میں اتنا کچھ ہو جاتا ہے لیکن کسی کو بھی ہوا بھی نہیں لگنے دیتی کہ ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے۔ تو اس لیے سمجھدار بنیں، اپنی باتیں، اپنی کمزوریاں دوسروں سے شیئر کرنے کی بجائے خود ان کا حل نکالیں، خود اپنے فیصلے کرنا سیکھیں۔ یہ پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں نا کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے، کوئی بھی آپ کو استعمال کر کے نہ چلا جائے، اپنا مطلب نکال کے آپ کو استعمال کر کے پھر آپ کا حال تک بھی نہ پوچھیں، تو جو چاپلوسی لوگ ہوتے ہیں، ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں، ان کو پہچانیں، ان سے بچیں۔ منافق دوستوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ منافق دوست اور سانپ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ڈستے ہی ڈستے ہیں۔ یہ لوگ اوپر سے آپ کے صرف اپنے ہوتے ہیں اور اندر ہی اندر صرف اپنے فائدے کے لیے آپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ان کا فائدہ نکلتا تو آپ کو گڈ بائی بول دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، اتنی کہ سمجھدار، سیانی، عقل مند بن جائے کہ کوئی بھی آپ کو استعمال نہ کر سکے۔ اچھا جی، جو پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے کہ اپنی کامیابی اور خوشیاں چھپانے کی کوشش کریں۔ جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے آگے والے فیوچر گولز کسی کو نہیں پتہ چلنے دیتی۔ دیکھیں جب آپ نے اپنے گولز اچیو کر لینے تو خود بخود سب کو پتہ چل جانا ہے۔ بہت سی آپ نے سمجھدار، عقل مند خواتین اپنے ارد گرد دیکھی ہوگی کہ انہوں نے گھر کا فرنیچر بھی چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ ساتھ والوں کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ گھر کا میں نے فرنیچر چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پتہ آپ نے کچھ بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کر لیا، اپنے بچوں کے رشتے کر لیے یا کچھ بھی اپنے کاروبار آپ کے ہسبینڈ نے سٹارٹ کرنا وہ کر لیا تو خود بخود سب کو پتہ چل جانا ہے۔ دیکھیں آپ کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے انسان کو، تو کبھی کبھی ہماری خوشیاں، ہماری کامیابیاں ہمیں منانے کا موقع بھی نہیں ملتا اور نظر ہمیں کھا جاتی ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہنڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے اپنی خوشیاں، اپنی کامیابیاں لوگوں سے چھپانے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، جو 8 پوائنٹ ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بی اسٹریٹ فارورڈ رہیں۔ اگر آپ نے کسی کو نو بولنا ہے تو آپ آسانی سے نو بول سکیں۔ آپ اتنی کہ سمجھدار، عقل مند اور سیانی بن جائیں کہ اگر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا تو آپ نے فوراً سے جواب دے دینا کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ بہت سی معصوم خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے اتنے ضروری کام بھی پیچھے رکھ کے دوسروں کے کام کر رہی ہوتی ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو استعمال کر کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے صرف اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ
آپ نے کسی کا کام نہیں آنا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو آپ اسٹریٹ فارورڈ اس کو نو بولیں، آپ بولیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ دنیا مطلبی لوگوں کی ہے، آج کل کے دور میں ہر انسان اپنے مطلب کے لیے گھوم پھر رہا ہے، ہر انسان اپنے مطلب کے لیے رشتے بنا رہا ہے، ہر انسان اپنے مطلب کے لیے دوستیاں بنا رہا ہے۔ تو پلیز اتنی کہ سمجھدار میری بہنیں بن جائیں، اتنی کہ سیانی بن جائیں کہ کوئی بھی آپ کو استعمال نہ کر سکے۔ ہاں آپ نے عقل مند اور سیانی اس لیے نہیں بننا کہ آپ دوسروں کو استعمال کریں، بس اتنی کہ آپ نے سمجھدار بننا ہے کہ کوئی بھی آ کے آپ کو استعمال نہ کر سکے، اپنا مطلب نہ آپ سے نکلوا سکے۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے دے اجازت، اگر آپ کو کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔